اناؤنسر کا بولنے سے در حقیقت ہمارے مجمع کو کچھ ملتا ہے، اثر پیدا ہوتے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن کانفرنس چلانے میں بھی ہمارے سسٹم الگ ہے۔ اور ہم کیرلا والے اردو میں بولتے، بے شک آپ لوگوں کو سننے میں دقت ہوگی، سمجھنے میں بھی مشکل ہوگی، پھر بھی بہت مختصر کلمات آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ رخصت کروں گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی روحانی ماحول لوٹانے کے لیے، اس پیغام دینے کے لیے یہ کانفرنس رکھا گیا ہے۔ مولانا بشیر احمد صاحب آپ کے سامنے پیش کیا، دین اسلام ہندوستان میں عہد رسول، عہد نبوت پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہی یا صحابہ کرام کی زمانے میں بغیر کسی اختلاف پہنچا ہے۔ ہندوستان کے سب سے پہلی مسجد کیرلا میں ہے، اور صحابہ کرام کی کئی مزاریں کیرلا میں موجود ہے اور تمل ناڈو میں موجود ہے۔ گجرات بھی اس سے دور نہیں ہے۔ بروچ اور سورت کے علاقے میں بہت پہلے سے اسلام آ چکے ہیں، اور سندھ کے علاقے میں ہندوستان کی دیگر صوبوں، دیگر علاقوں سے پہلے اسلام آ چکا ہے۔ ہم سمندر کی کنارے میں رہتے ہیں۔ کسی مؤرخین کے آراء کے مطابق ملبار کہا جاتا ہے گجرات سے کنیا کماری تک، اس لیے گجرات بھی اس میں شامل ہے۔ ہمیں صوفیاء کرام، اولیاء کرام، سادات اعظام، علماء کرام جو عرب سے، مکہ سے، مدینہ سے، یمن سے، مصر سے، ترکی سے اور کردستان سے اور سوڈان سے، چینا سے جو تشریف لائے اور یہاں لوگوں پہ امن و امان کی، شانتی کی، پریم کی جو میسیج، جو پیغام عام کیا، دین اسلام کی پرنور پیغام لوگوں پہ پھیلایا، یہ اس زمانے کی وہ تاریخی واقعات ہم یاد کرنا، اسی انداز، اسی سٹائل ہمیں واپس لانا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسلام یہاں کہیں تلوار سے یا گن سے یا تیر سے کہیں نہیں پھیلا ہے، صوفیاء کرام کی اخلاق سے۔ سب سے پہلے اشرف الورا طہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کی اخلاق اچھے نہیں ہوتے، غلیظ ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس نہیں آتے، آپ سے وہ دور چلے جاتے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے صحابہ کرام، تابعین کرام، وہی نیابت سے علماء کرام، صوفیاء کرام اسلام دنیا میں پھیلایا ہے۔ میں تاریخ کی گہری واقعات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف آپ کی یاد دلانے کے لیے میں بتایا۔ ہندوستان میں، ہندوستان کی آزادی کے لیے یہاں جب انگریز، پورچگیز، فرانس والے آئے، کاروبار کے لیے آئے، کچھ دن کے بعد ان کو یہاں حکمرانی بھی کرنا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی شروع کیا، بعد میں انہوں نے یہاں حکمرانی کرنے کے لیے شروع کیا اور یہاں کے سارے چیز جائیداد کو لوٹ کر کے لے کے گیا۔ آزادی کے لیے یہاں جو جنگ لڑا ہے، اس کے سب سے آگے گجرات والے گاندھی جی ہے، اور گاندھی جی کو سامنے لانے والے حاجی عبداللہ صاحب ہے، اور یہاں ہندو مسلمان مل کے کندھے کندھے مل کے جوڑ کے اس دیش کے لیے، آزادی کے لیے جنگ لڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि अलैहि हिंदुस्तान की सरजमीन से आपकी मज़ार पाक आज अंडमान में मौजूद है। वो हिंद की एक आइलैंड है, लेकिन यहां से उनका कब्र वहां कैसा पहुंचा? आजाद के लिए, आजादी के लिए, हिंदुस्तान के लिए जंग लड़ा उलमाए अहले सुन्नत, सूफियाए किराम, ये देश के लिए कुर्बान दिया है। ये हमें याद करना है। लेकिन यहां इस तारीख को मिटा के हिंदू मुसलमान की दरमियान में दुश्मनियत और बगावत और सहत गजब पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने ऐसे गलत तारीख पैदा किया है। सारे अंग्रेज बुरे नहीं है, अंग्रेजों ने अच्छी तारीख भी लिखा है। अभी भी माशाअल्लाह सादात के और सूफिया के तारीख ढूंढने में, लिखने में वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन जानबूझकर कुछ लोगों ने ऐसे लिखे, यहां आपस में लड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हजरत शेख साहब के जेर सरपरस्ती केरला के एक तरफ से दूसरी तरफ तक पिछले साल हुआ था और 10 साल पहले भी हुआ था। ये एक मसीरत, एक जुलूस हिंदू मुस्लिम दीगर मिल्लत वालों की बीच में देश की भलाई और तरक्की के लिए साथ मिलके काम करे। मुसलमान अपने दीन और इतिकाद में जोर से रहे, वो अपनी दीन के लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपनी आखिरत के लिए। दुनिया बहुत कम है, यहां से हमें जाना है, उसके बाद जो आने वाले आलम आखिरत वो लानिहायत है, गैर मुतनाही है, एंडलेस है। इसलिए हमें आखिरत के लिए कोशिश करना है। दुनिया में मरने तक रहना है, इसके लिए खाना पीना, रहन सहन, कपड़ा वपड़ा सब बनाना है, उसके लिए भी बस। लेकिन हमारी आखिरत के लिए हमें कोशिश करना है। आजादी के बाद यहां की हालात क्या हुआ? आजादी के बाद यहां मुसलमान बहैसियत मुस्लिम उनके बड़े जिम्मेदारी है, बहैसियत हिंदुस्तानी उनके सामने और जिम्मेदारी है। दीगर लोगों को अपनी ही काम करने की थी, लेकिन मुसलमान को अपनी मिल्लत की काम भी करनी है, देश की तरक्की के लिए भी काम करना है। मुसलमान खासतौर पर ये शमाली हिंद में, आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब ऐसे इलाकों में और मशरकी हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी भाई को ढूंढना पड़ा था, पड़ोसी को, नए पड़ोसी को ढूंढना पड़ा था। पड़ोसी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, अपने सब कुछ नहीं है, जीरो से मुस्लिम आगे बढ़ना था। हुकूमत बदलते बदलते हुकूमत अपनी बड़ी जिम्मेदारियों की दरमियान में मुसलमान की बात देखने के लिए हुकूमत को टाइम नहीं मिला। इसलिए मुसलमान की तरक्की के लिए यहां जो होना था वो हो नहीं पाया। रेजिंदर सचार ने करीब जो रिपोर्ट लाया उसी में ये चीज की इजहार कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं हुकूमत ने जो करना था मुसलमान के लिए वो किया नहीं है। 1947 में जहां जो हिंदुस्तान के लिए एक विजन हिंद की आजादी के टाइम था, लेकिन कई मुश्किलात तय करते हुए 1970 तक इमरजेंसी आया और हिंदुस्तान अपनी कई चैलेंजेस को सामना करना पड़ा। मुसलमान इस हालत में बहुत पीछे रह गया। यहां मुस्लिम उलमाए किराम और मुस्लिम लीडर्स खुद सोचा हम हुकूमत की मेहरबानी की इंतजार करते हुए हमें आगे बढ़ नहीं सकेगा, इसलिए हमें अपने काम अपने खुद करना चाहिए। ऐसे ही तंजीमें आगे आया, तहरीकें आगे आया, लेकिन कमोपेश तहरीक और तंजीम सियासी तंजीम थे। इस सियासी तंजीम दर हकीकत मुसलमान क्या चाहते हैं वो मकासद को पूरी करने के लिए इस तंजीमों की बस की बात नहीं थी। वहां उलमा का रोल आया। जामिया मरकज़ सकाफत सुन्निया जैसे दीगर तंजीम
बिला किसी इंतजार, हुकूमत की मदद की इंतजार नहीं, लोगों की पॉकेट से टुकड़े टुकड़े पैसा जमा करके मदरसे बनाए, स्कूल बनाए, मस्जिद बनाए, अस्पताल बनाए, ऐसे काम को आगे लाने के लिए कोशिश किए। देखिए आज केरला में 7,000 मदरसे एक तालीमी बोर्ड के अंडर, अल्हम्दुलिल्लाह अरबी जबान में दीनी तालीम का व्यवस्था किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो किताबें शमाल हिंद के उलमाए किराम, जामिया अशरफिया मुबारकपुर के उलमाए किराम, वो अरबी से उर्दू का ट्रांसलेट किया। शाफी फिका के बकान हनफी फिका बना दिया। आज तमिल, कन्नड़ा, इंग्लिश, उर्दू, दीगर जबानों में अल्हम्दुलिल्लाह भी बंगला जबान में किताब की तालीफ हो रहा है। आज हमारे यहाँ बुक स्टॉल मौजूद है, आप लोग जाते वक्त मदरसा इसमें एफिलिएट करने के लिए फॉर्म भी वहां दस्तयाब कर कीजिएगा इंशाअल्लाह। ये तालीमी बोर्ड 7,000 मदरसे बनाए, ये किसी हुकूमत की मदद से नहीं है। आज मरकज़ सकाफत सुन्निया के मातहत, इस तंजीम के मातहत 300 पब्लिक स्कूल है, सीबीएसई एफिलिएटेड या स्टेट एफिलिएटेड। ये तमाम स्कूलों की मुसलमान बच्चों को दीनी तालीम भी दिया जा रहा है। दीनी तालीम जरूरत है। मैथ्स और साइंस, इतिहास, सब कुछ पढ़ने के पहले दीनी तालीम की जरूरत है। मुसलमान मुस्लिम होकर जिंदगी जब गुजारते तो दूसरे लोग इस्लाम के बारे में समझते हैं। सूफियाए किराम की जमाना वही था। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि के जमाने में करीब एक अंग्रेजी राइटर अन्ना मेरी शिमल लिखी है, महबूब इलाही की जमाने में दिल्ली में कोई जिनाकार नहीं थे, शराब नहीं थे, चोरी नहीं दे, लूटमार नहीं दे, यहां तक कि वहां कोई मुसलमान झूठ भी नहीं बोलते थे। इतना लोगों को सुधार दिया था। पीर की काम यह है, मशाइखीन की काम यह है, बैअत करते हैं, अपनी मुरीदीन नमाज नहीं पढ़ते हैं, पीर पलट के देखते नहीं है। ऐसे पीरों से दीन की कोई फायदा नहीं है। सच्चे पीर अपने मुरीदीन को सबसे पहले नमाज पढ़ाते हैं, रोजा रखवाते हैं, ज़कात दिलाते हैं और उनसे दीनी अमाल करवाते हैं। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि के, निजामुद्दीन औलिया के, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि के और ख्वाजा वजीहुद्दीन अलवी रहमतुल्लाहि अलैहि के और दीगर औलिया किराम के यही काम था। खानगाहों में ये तालीम देते थे। अफसोस की बात है खानगाहे हर जगह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कई खानगाहों के मातहत मदारिस चल रहे हैं, कई फला बहबूदी की काम चल रहे हैं, लेकिन अनपढ़ सज्जादा नशीनों की वजह से वहां सिर्फ कमाई का नजर है और वो पैसा अपने बच्चों के लिए और दुनियावी काम के लिए लगाते हैं। अल्लाह बचाए। केरला में आपको इसकी सवाल मिसाल मिल जाएगा। सिर्फ केरला में नहीं, शिमाल में भी बहुत है, मुझे जानते हैं, मैं जानता हूं। और वहां उल्लाल शरीफ वगैरह में आस्थाने की आमदनी से कई सैकड़ों मदारिस, स्कूल्स, कॉलेजेस, अस्पताल वगैरह चलते हैं। इससे सज्जादगान की औलाद की कोई कमी नहीं होती है, उनको इतना चाहिए उससे ज्यादा भी मिलते हैं। ये औलिया किराम ने जो सिखाया, ये हमें आज की सज्जादगान की औलाद को हम सिखाना है। उलमा किराम को ये बेदारी पैदा करना है, उलमा के औलाद ये सीखना है। और उमराए दीन, पैसे वाले लोग, वो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के लोग दुनिया में मिसाल है। पैसे वाले अपने दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए मदद करते हैं। मरकज़ सकाफत सुन्निया के अंडर वेस्ट बंगाल में तकरीबन 200 मस्जिदें बनी गई, कई मदारिस चल रहे हैं। असम में, त्रिपुरा में, बंगाल, यूपी में, उत्तराखंड में,
اور کشمیر میں 18 اسکولیں ابھی مولانا شوکت صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. گجرات میں آیا الحمدللہ. گجرات میں ہمیں کہیں پیسہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. گجرات والوں نے زمین دیتے ہیں, بلڈنگ دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, لیکن ان کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ان کو کاروباری کرنا ہے. یہ کام آپ لوگ کیجئے. الحمدللہ ہمارے نوجوان علماء کرام اس کے لیے تیار ہے. یہاں کے عمراء اس میں بہت اچھے مثال ہے. لیکن یہ مثال ہم سارے ہندوستان کے امیر لوگوں کو سکھانا چاہیے اور پڑھانا چاہیے. مرکز کے ماتحت گونڈل میں, اور اس کے بعد اپلیٹا میں, پھر بروڈا میں, بروچ میں الحمدللہ آج ادارے آئے. آج ہم یہاں پہنچنے کے بعد تقریباً 10 انسٹیٹیوٹ والے سامنے آئے تھے. ہمارے پاس اتنے بڑے بلڈنگ ہے, آپ لوگ اس میں اسکول چلاوے, کالج چلاوے, ٹریننگ سینٹر چلاوے. تو میرے یہ کہنا ہے, علماء اور مسلم لیڈر سامنے آ کر تنظیم بنا کے مسلم امت کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کیا اور بیدار کر دیا. الحمدللہ آج مسلمان آگے آ رہا ہے. اس میں ہم اہل سنت والجماعت کے علماء کرام, صوفیاء کرام جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے, اس طریقے پہ چل کے دین اسلام, سچی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اس راستے پر ہم چلے تو ہندوستان میں ہندو مسلم کی لڑائی نہیں ہوتے. آستانوں میں ہندو لوگ آتے ہیں, بزرگوں کی وہ احترام کرتے ہیں, اس لیے وہ جانتے ہیں یہ بزرگان دین صوفیاء کرام وہ کہیں ہندو کے خلاف نہیں ہے, دیش کے خلاف نہیں ہے. اس اے پی جے عبد الکلام سابق صدر ہندوستان لکھا, جب میری والد صاحب مسجد سے فجر نماز پڑھ کے واپس آتے تو وہاں ہندو عورتیں کھڑے ہوتے تھے, وہ اپنی انگلیاں ان کی جو برتن میں پانی ہے ان میں ڈال دے. اس لیے نماز پڑھ کے آنے والے مسلمان کی ہاتھ میں برکتیں ہوتے ہیں, اس برکت ملنے کے لیے ہندو عورتیں وہاں کھڑے ہوتے تھے. ابھی بھی تمل ناڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور پھونک دیتے ہیں. تو یہ آپس میں صوفی سٹائل اور اہل سنت کی وہ طریقہ ہمیں آگے لانا چاہیے. سیاست کے بغیر ایک دیش میں نہیں رہ سکتے ہیں. نہرو جی نے کہا, لیکن سیاست ایسی ایک چیز ہے ایک انسان کی پوری زندگی سے وہ سدھار نہیں سکتے. ہماری سب سے بڑی سمسیا کیا ہے آج؟ سب سے بڑی سمسیا یہ کرپشن ہے. کرپشن سے جب تک سیاست خالص نہیں ہوتے تب تک ہم سیاست میں دخل انداز کرنے سے, سیاست میں جانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. بیکار کام نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے 4-5 آدمی کام کرے. ہم اپنے کاروباری میں اور دیگر کاموں میں لگے. جب اس کا ٹائم آتا ہے, جو من میں آتا ہے اس کے کام کرے. لیکن کوئی بھی حکومت سے, کسی بھی حکومت سے ہمیں ہمارے کام لینا چاہیے. الحمدللہ کیرلا کی تنظیموں کی یہ ایک کام ہے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دوسروں کے ساتھ ساتھ انصاف کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, ہمیں انصافی ملنا ہے. ہمارے بچوں کو سکھا کے تعلیم دے کے آگے بڑھانا ہے. الحمدللہ آج مرکز ثقافت سنیہ کے مدرسے میں پڑھنے والے عالم دین وہ سول سروس ایگزام بھی لکھتے ہیں اور IAS پاس کر آتے ہیں. آج دلی جائیں گے, دلی کی دیگر یونیورسٹیوں میں ریسرچ کرنے والے, مینجمنٹ سائنس میں, ہسٹری میں, اکنامکس میں اور دیگر سبجیکٹ میں PhD کرنے والے وہ مدرسے کے فارغ التحصیل علماء ہے. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے. میں وقت لمبا لینا نہیں چاہتا ہوں. میرے بھائیوں سے, بزرگوں سے ایک ہی عرض ہے, ایک ہی گزارش ہے, اپنی بچوں کو پڑھاؤ. پڑھانے کے لیے یہاں انتظامات ہے. آپ کی کاروباری کے بیچ میں بچوں کی تعلیم کے بارے میں اچھی طرح سوچے.
کیرلا کے لوگ جب دبئی وغیرہ جانا شروع کیا، ہمارے ڈاکٹر سائنسداں عبدالسلام صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہمیشہ جو کیرلا والے گئے ہیں وہاں کی اے بی سی ڈی ہے، وہاں کی وہ بوائز ہے، ڈرائیور ہے، کوک ہے، ایسے کام کے لیے گیا ہے. لیکن آج وہ بوائے ڈرائیور کوکوں کے بچے یہاں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے. ایسے آپ پان کی، گڑکا کی اور ایسے چیزوں کی کاروباری کرتے، بیچ میں جو پیسے ملتے اپنے بچوں کو پڑھا کے آگے لانے کے لیے کوشش کرے. لیکن ایک چیز یاد رکھنا ہے، آپ ان کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، لائر بنائے، بڑے بڑے رتبے تک پہنچائے، وہ نماز نہیں پڑھتے. وہ کیسا مسلم ڈاکٹر، وہ کیسا مسلم انجینئر؟ ہمیں مسلمان کی ترقی چاہیے تو مسلم ہو کر چاہیے. اس لیے وہ مسلمان کی حیثیت میں ڈاکٹر بنے. جب ڈاکٹر بیمار کو دوا دیتے تب بتاوے 2 گولیاں فجر نماز کے بعد، 2 گولیاں عصر نماز کے بعد. تو بیمار بھی یاد رکھتا ہے. اچھا ڈاکٹر بھی نماز کے بارے میں بتاتے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تب نیکسٹ ٹائم آ رہا ہے، ڈاکٹر بتاتے میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، 5 منٹ میں واپس آئیں گے. تو بے شک انتظار کرنے والے بھی ساتھ جائیں گے، نماز پڑھیں گے. یہ صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں، پیسے گنتے ہیں اور بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں. یہ مسلمان کی ترقی نہیں ہوتے ہیں. اس لیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ پیغام مرکز الثقافت سنیہ آپ کے سامنے دے رہے ہیں. آج ہم جب کیرلا میں بتاتے، ہم گجرات جاتے ہیں، وہاں سکولیں بناتے ہیں تو لوگ بہت حیران سے دیکھتے. جیسے نزار صاحب نے بتایا کشمیر کے بارے میں ہم سنتے تو بہت ڈرتے ہیں. کیرلا کے لوگ اور دیگر صوبوں کے لوگ گجرات کے بارے میں سنتے تو بھی ڈرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں گجرات میں کہیں جاوے وہاں لوگوں کو بہت ذبح کرتے ہیں. گجرات کی نام جب آتے ہیں سب سے پہلے وہ رائٹ کی بات آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن رائٹ کی سولوشن رائٹ سے نہیں ہے، لڑائی کے سولوشن لڑائی سے نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے. اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اچھے نیک سلوک سے ہمارے پیغام سکھانا چاہیے. اس لیے ہم تعلیم حاصل کریں اور اچھے کام کریں، کاروباری میں اچھائی سچائی دکھاوے. اچھے بزنس مین وہ بہترین مؤمن ہے. التاجر المؤمن الصدوق مع الشہداء فی الجنہ. اچھے نیک سچی تاجر وہ شہداء کے ساتھ جنت میں ہے. اس لیے ہماری ڈیلنگ سے الدین المعاملہ، دین از ڈیلنگ، دین از ڈیلنگ. اس لیے ہم ہماری ڈیلنگ اس میں امانت دکھاوے، اس میں صدق دکھاوے، یہ دیکھ کر لوگ سمجھے یہ اسلام ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اور میں نے آپ کو یاد دلائے اسلامی تعلیمی بورڈ کی بارے میں آپ لوگ زیادہ سمجھنے کے لیے کوشش کرے. ہمارے پامفلٹس وغیرہ یہاں موجود ہے، اور جنہوں نے ہمارے ایکسیبیشن نہیں دیکھے وہ جا کے دیکھنے کے لیے بھی کوشش کیجئے گا. اور آپ لوگوں کی بچوں کے لیے جاب اپرچونٹیز ہماری مرکز سے ذریعے مل رہے ہیں. الحمدللہ دبئی وغیرہ کئی کمپنیوں میں ہزاروں بچوں کو شیخ صاحب کے ذریعے بھیجا گیا. وہ اپنی خاندان کی گزارا کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ دین کی مدد کرتے ہیں. اپنی بچوں کو اسپیشل ٹریننگ مرکز الثقافت سنیہ کے یہاں کی سکولوں کے ماتحت، اور یہاں ہمارے آفس ایڈریس انشاءاللہ آپ بتائیں گے، اس آفس سے وابستہ کر کے جاب اپرچونٹی بھی آپ لے لیں. اور ایک بات، آج ہندوستان کے کئی جگہوں پہ ہزاروں یتیم بچوں کو مرکز پالتے ہیں. ماہانہ
1000 2000 مدد کرتے ہوئے الحمدللہ مور دین 2000 یتیم بچے مرکز کے ماتحت پڑھتے ہیں. انڈور میں 100 بچے ہیں، کشمیر میں 300 بچے ہیں، آسام میں 100 بچے ہیں. گجرات کی آپ کی گاؤں میں، آپ کی سٹریٹ میں کہیں بھی یتیم لڑکے لڑکیاں ہے، ان کے نام باقاعدہ فارم پر کر کے ہمارے آفس میں بھیجے. انشاءاللہ یتیم کو مدد کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. یہ فائدہ بھی آپ لوگ استعمال کریں. اور آگے تعلیم کے لیے کچھ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پاس یتیم خانہ ہے، غریب خانہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے بچہ کیسا پڑھیں گے؟ ہمارے بچے زکوٰۃ کی پیسہ نہیں کھاتے. زکوٰۃ کے بچے ہم بچوں کو دیتے بھی نہیں ہے، لیکن صدقات بھی ضرورت نہیں ہے، ڈونیشن نہیں چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے بہترین ہاسٹل کے ساتھ بہترین انگلش میڈیم سکول اور MBA تک مولویت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو اپنے خرچے میں بھی پڑھا سکتے ہیں. اس لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے آپ لوگ مرکز الثقافت سنیہ کے ساتھ جوڑے. میں آخری اس کلمات میں یہ بولنا چاہتا ہوں، خاص طور پر آج کی یہ پروگرام اتنی کامیاب کرنے میں سب سے پہلے مولانا بشیر احمد صاحب اور ان کے ٹیم بہت کوشش کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہاں حاجی حنیف صاحب، شیخ حنیف صاحب اور ہمارے نواب ناصر صاحب اور دیگر لوگ اس پروگرام کامیاب کرنے کے لیے، ہمارے علماء کرام سب بہت کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت ان کے لیے سب کے لیے دعا کریں گے. اور گونڈل میں ہمارے پہلی انسٹیٹیوشن کے لیے جو مدد کیا حاجی محمد نوری صاحب، ابھی وہ آ نہیں پائے، ان کے اولاد یہاں آئے ہیں، اور ان کے بھائی عبداللطیف صاحب وغیرہ، اور اپلیٹا میں حاجی عبدالکریم صاحب اور ان کے ساتھ بہت لوگ ہیں، اور کرجن میں، چانچویل میں تمام لوگ اس میں جو مدد کیے ہیں، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے. اور دیگر لوگ، تمام لوگ انشاءاللہ ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے کوشش کیجئے. اگر میری کلمات میں کچھ غلطی ہوئی آپ لوگ معاف کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.